جی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جاتے میرے ساتھ پہنچے سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ بیل ہو گئی ہے سر، کیا کہیں گے؟ اعظم سواتی صاحب کی بیل ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ یار بیل ہو گئی ہے، بہت لمبی ایکسرسائز اور دوڑ لگی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے جی، انصاف مل رہا ہے، اینڈ ابھی وہ باہر آئیں گے تو انشاءاللہ جو اس کو لیگلی پروسیڈ کریں گے باقی معاملات کو۔ سر 2022 میں ظلم و ستم کیے گئے، 2023 کا آغاز ہے، پہلا ورکنگ ڈے ہے اور پہلے دن یہ کچی خبر آئی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سال بہتر ثابت ہوگا؟ ہوپ فلی جی، امید تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ جی السلام علیکم۔ نئے سال کی سب سے بڑی خبر اور پہلی خبر، اعظم سواتی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج ہم امید سے تو نہیں تھے، لیکن جب عدالت میں بحث کے دوران جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آج ماحول ٹھیک ہے، تو بڑی بہترین بحث کی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے، تو اس کے بعد ججمنٹ ریزرو ہو گئی۔ ابھی تقریباً اس ٹائم 1:30 بجے اناؤنس کر دی گئی ہے کہ بل الاؤڈ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، جو اعظم سواتی پہ کیس کیے گئے، جو انہیں کبھی سندھ لے کے گئے، کبھی بلوچستان لے کے گئے، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کون تھا؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے پیچھے تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایف آئی آر جب ایک جگہ پہ درج ہوتی ہے تو دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی کسی اور جگہ پہ، تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ کرایا گیا ہے۔ ویسے کیس بنتا بھی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ رول ریگولیشن کو بھی فالو نہیں کیا گیا جو ایف آئی کی ہے، کہ پہلے نوٹس کیا جاتا ہے، اس کے بعد بلایا جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں آتا تو پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ اس کے گھر میں چسپاں کیا جاتا ہے تاکہ وہ آ جائے اور اپنی ایکسپلینیشن پیش کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن کوئی بھی ایس او پی اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ آج عدالت نے ایف آئی اے سے جب پوچھا کہ آپ لوگوں نے جو ایس او پی تو آپ بناتے ہو، کیا آپ فالو بھی کرتے ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہتے نہیں آپ پوچھو فالو بھی کرتے ہو، تو اس نے سر ایسا ہلایا کہ نہیں۔ جب اس طرح ہوا تو جج صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ، اور دوسری بات جب جج صاحب نے پوچھی کہ کوئی پروہیبٹی کلاس ہے اس میں، کوئی بھی ایسا سیکشن ہے، کہتے نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیں، سال 2022 میں جو ظلم و ستم کیا گیا، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس کے علاوہ اعظم سواتی، ڈاکٹر شہباز گل، عمران خان پہ فائرنگ، اور سال 2023 کا آغاز ہے، پہلا ورکنگ ڈے ہے، اور پہلے دن ہی آپ کے لیے خوشخبری آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اعظم سواتی کے لیے، کیا سمجھتے ہیں یہ سال بہتر ثابت ہوگا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سال پی ٹی آئی کے لیے اور سب کے لیے اور سب پاکستانیوں کے لیے اچھا ثابت ہو، کیونکہ اب غریب کی جو حالت ہے وہ تو جو ہے نا مرنے کے قریب ہے۔ تو لہٰذا کل ایک ٹی وی پہ میں انٹرویو سن رہا تھا، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ 2023 کا سال پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، بلکہ پاکستان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اس نے یہ کہہ دیا، کیونکہ کسی کی ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، نہ شہباز شریف کی، نہ مریم نواز کی، نہ بلاول بھٹو کی، کہ وہ 2023 میں پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کی۔ کون بنے گا؟ عمران خان۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی اعظم سواتی صاحب کی بیل ہو گئی ہے سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اعظم سواتی صاحب کے اوپر ایک کیس بنایا گیا تھا ایز یو نو، اور انفیکٹ اس کے اوپر ایک انسیڈنٹ کے اوپر کافی ایف آئی آرز ان کے اوپر کی گئیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی ان کی جتنی ایف آئی آرز وہاں پر رجسٹر تھی 7 یا 8 یا انفیکٹ 9، وہ ساری کویش کی۔ دین ان کو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ اینڈ کراچی ادھر سے سکر وہاں سے ان کے اوپر 45 ایف آئی آرز تھی انفیکٹ، وہ ساری کویش کی گئیں، اور آج الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل گرانٹ کی، اور ابھی آرڈر ہو گیا۔ انفیکٹ وہ ابھی انشاءاللہ ان کے چھوٹی بانڈ سبمٹ ہوں گے اگینسٹ 2 لاکھ آف مچلکہ جات کے اوپر کیا انہوں نے، اور وہ چھوٹی سبمٹ ہوگی تو ہی ول بی ریلیز فرام دا جوڈیشل لاک اپ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیں، سال 2022 میں جو ظلم و ستم کیے گئے، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کیا گیا، ڈاکٹر شہباز گل، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، سال 2023 کا آغاز ہے، پہلا ورکنگ ڈے ہے، تو پہلے دن ایک بڑی خبر آئی ہے، بڑی خوشخبری آئی ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی سورج صبح طلوع ہو وہ حق انصاف کے ساتھ ہو، اور یہی سلوگن ہے عمران خان صاحب کا، اور یہی ہمارا نصب العین بھی ہے۔ سو پہلا ڈیسیجن ہے، اب انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آگے کویشمنٹس بھی آئیں گی، ایف آئی آرز کویش بھی ہوں گی جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایف آئی آرز ہیں، جن کا صرف اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ ختم ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔